حضرات علماء کرام اور طلباء عزیز، سب سے پہلے میں اس کامیاب پروگرام پر جو اساتذہ کرام کی محنتوں کے زیر سایہ، آپ کی محنتیں، آپ کی کاوشیں، آپ کی جہود، آپ کی دلچسپیاں، آپ کی رغبتیں اس بات کی عکاس اور حماد ہے ماشاءاللہ آپ نے اس جوہر کو اخذ کرنے کی کوشش کی کہ جو اساتذہ کرام آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ الحمدللہ جو پروگرام میں نے دیکھا وہ لائق قدر افزائی اور لائق ستائش ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، ترقیات عطا فرمائے، اور جب عملی دنیا کے اندر جائیں آپ تو ادارہ آپ کی شخصیات سے پہچان کرے۔ انشاءاللہ یقین ہے کہ آپ کی محنت برابر ہوگی۔ اس کائنات کے اندر عرض سے لے کر فلک تک جتنی بھی اشیاء ہیں وہ ظاہر ہے کہ ذات جل مجدہ کی لا انتہا قدرتوں کا عکاس محمد ہے۔ ایک ذرہ قدرت کی گواہی پر شاہد گواہ ہے، لیکن کچھ چیزوں کو ذات جل مجدہ نے بطور آیات جس میں ایک زبان بھی ہے، وفی السنتکم والوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین، کہ یہ زبان، یہ رنگوں کا اختلاف، یہ زبانوں کا اختلاف، یہ دن رات کا آنا جانا، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ کیونکہ نطق بیان وہ حد امتیاز ہے دوسری مخلوقات میں اور انسان میں، انسان کی اشرفیت میں، افضلیت میں، اکرمیت میں، اس میں بھی بالخاص عربی کو جو اللہ نے مقام عطا فرمایا، قرآن کریم نازل ہوا، کتاب مبین، تو ظاہر ہے کہ اس کے دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں بہت ساری زبانیں منصر شہود پر ظاہر ہوئی ہیں، وقت تک رائے نہیں، بلکہ حکومت کی انہوں نے سرپرستی کی، اور پھر اس کے بعد بہت سی زبانیں عبرانی ہے، سریانی ہے۔ اب جیسے عبرانی زبان ہے وہ ایک محدود علاقے کے اندر اور محدود طبقے کے اندر ہے۔ یہ اللہ نے عربی زبان کو خصوصیت عطا کی کہ اس کی تازگی، اس کی عظمت، اس کی رفعت، اس کا تعمق اور اس کے لب و لہجے اور ایک زبان کی جو حسن و خوبی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے قائم و دائم رکھا، کیونکہ یہ قرآن کی زبان، کیونکہ یہ جنت کی زبان۔ تو ایک ہے زبان اور ایک ہے اسلوب۔ آپ زبان سے واقف نہ ہو، زبان سے واقف ہو لیکن اسلوب نہ ہو تو آپ مؤثر نہیں ہو سکتے۔ اسلوب کا جاننا ضروری ہے، کیونکہ ہر زبان کا، ہر تہذیب کا، ہر کلچر کا، تمدن کا ایک اپنا اسلوب ہے۔ مثلا زبانوں کے اپنے مزاج ہیں۔ انگریزی زبان ہے تو جو اہل زبان اس کو بولتے ہیں، برٹشر ہیں یا امریکہ کے لوگ ہیں، تو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اس کو زبان کو اینچ کر بولتے ہیں، اور یعنی کبر جھلکتا ہے۔
کہیں گے کہ آپ پسند آ جائیں، آپ کو وہ لب لے کیا کرنا ہے. ہمارے جاننے والوں میں آپ کے دیوبند کی وہ تھے تو بڑے محمود الحواس سنجان اور اپنے جو ساتھی تھے اس میں وہ ہمیشہ مذاق کا موضوع بنا شمیم صاحب نام اور دہلی یونیورسٹی میں وہ زیر تعلیم تھے. میرے بڑے بھائی وہ جامعہ ملیہ میں تھے اور ان کے ساتھ کے لوگ، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ ہمیشہ مذاق کا موضوع کہا گیا. اب وجہ اس کی یہ تھی کہ انہیں زبان سیکھنے کا مطلب ایک عارضے کے اندر تھا، اور یہ نہیں کہ زبان سیکھنے بلکہ یہ اسی جب وہ لہجے میں بات کرتے، یہ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھا. لیکن وہ مذاق کا موضوع اس لیے بنتے تھے کہ مثلا ایک زبان میں یہ دھن سوال ہوئی کہ انگریزی زبان صرف خالص برٹش لہجے میں چلیے ساتھیوں میں بولتے تو اب کیا ہوا کہ ریڈی والے رکشے والے طے گھڑیے کی بات نہیں کرتی، اب وہ بیچارہ کیا سمجھے گا، اس لیے وہ مذاق کا موضوع بن گیا. یہ زبان میں عربی زبان پر ان کا یہ تو اب سڑک پر یہاں جہاں جا رہے ہیں دکان پہ یا کسی کی جگہ تو وہ عربی زبان پہ بات کرتے، اس لیے وہ مذاق کا. لیکن دیکھا یہ دھن جو ہوتی ہے کہ آدمی کو وہ شخص کہ جو سب کے لیے مذاق کا موضوع بنتا ہے تمام ساتھیوں میں سب سے اعلیٰ مقام پر اور ایک ریاض کے اندر ملٹی نیشنل کمپنی کا ایم ڈی ہو اور اس وقت نیو یارک میں، اور ان کے ساتھ کے لوگ ہیں وہ ان کے گھر کو نہیں کر سکتے. تو کہنے کا مجھے یہ کہ کوئی بھی زبان اس کو سیکھنے کے لیے دھن ہونا چاہیے. جب اگر جنون کی کیفیت کے اندر اگر آپ کو یہ شوق ہے تو یہ مت کریں کہ کون کیا کرے گا، بلکہ کل وہی ان لوگوں کے سر جو ہے وہ آپ کے سامنے تعلیم کیا ہے. تو یہ کہ ایک ہے زبان اور ایک ہے اسلوب. تو عصر حاضر کا اسلوب جاننا ضروری ہے. جیسے ہندوستان کے اندر دور مغلیہ میں فارسی کو برتری حاصل کی کیونکہ وہ حکومت کی زبان تھی. ہندو مسلمان سکھ عیسائی جتنی اقوام یہاں بستی سب فارسی. آج بھی عدالتوں کے اندر بہت سے کاغذات فارسی کے اندر موجود ہیں، وہ لیکن حکومت کی سرپرستی حاصل تو زبانیں اس وقت تک زندہ رہتی ہے جب تک ان کو حکومت کی سرپرستی حاصل ہو، وہ روزگار سے جڑے. اگر روزگار سے ان کو کاٹ دیا جائے تو پھر کوئی حال ہوتا ہے تو. لیکن عربی زبان کی یہ خصوصیت رہی، چاہے وہ اپنے دیار میں ہو یا دیار غیر میں، اس کی عظمت کے اندر کوئی فرق نہیں. جو عظمت اس کو عرب ممالک کے اندر حاصل ہے وہی عظمت دیار غیر کے اندر. آپ یورپ میں چلے جائیں، افریقہ میں چلے جائیں، امریکہ اور آسٹریلیا میں چلے جائیں تو عربی زبان کی وہ عظمت جو ہے وہ، اور وجہ کہ اس زبان میں جو کشش ہے وہ کسی زبان میں نہیں. تو میں بات کر رہا تھا کہ اسلوب کی، جیسے انگلش کے بارے میں بتایا، عربی زبان میں بہادری اور شجاعت کا عنصر شامل ہوتا ہے کہ جب عرب بات کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بہادروں کی زبان ہے، یہ میدان کارزار کی زبان ہے. پھر وسعت اتنی ہے کہ دنیا کی تمام لغات جو ہیں وہ اس وسعت کو پیش کرنے سے قاصر ہے. تو زبان کے ساتھ ساتھ اسلوب کا جاننا ضروری ہے. حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی ہمارے اکابر
حاضرین میں سے اور بڑے صاحب طرز ادیب بھی ہیں اور بڑے پائے کے عالم بھی ہیں، وسعت نظر وسعت فکر کا. انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ 1857 میں جب جن حالات میں دارالعلوم دیوبند کا قیام وہاں پہ آیا تو حضرت بانی دارالعلوم دیوبند چودھری اسلام قاسم نانوتوی نے پڑھاؤ فقائے اور انہوں نے ہمارے دین کو، ہمارے عقائد کو، ہمارے اسلام کو، ہماری تہذیب، ہمارے تمدن کو بچانے کے لیے ہمیں مدارس کے خاروں کے اندر بند کر جس سے ہمارا دین محفوظ ہو. لیکن ہمارا ہاتھ وہ ہو جو اصحاب کہف کرتے کہ ہم اندر خاروں کے اندر داخل ہوئے تو ہم نے باہر نکل کے یہ دیکھنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی کہ زمانہ کیا کر پڑھنے چکا. باہر نکلے تو ہم نے دیکھا کہ زمانہ بدل گیا، حکومتیں بدل گئی، وقت بدل گیا، سلوک بدل گیا، لباس بدل گئے، لوگوں کا انداز پھول کے معیار سب چیز بدل گئی اور ہم اس معاشرے کے اندر اجنبی نکل گئے. یہ کیا یہ اصول سے ناواقفی ہے. مثال کے طور پر آج کا دور ہے، آج ساری دنیا کے اندر انگلش زبان کو برتری حاصل ہے، اس سے آپ کی کار نہیں کر سکتے. اگر انگریزی آپ نہیں جانتے تو اس کے ممالک کو تو چھوڑ دیجیے، آپ اپنے ملک میں چلیے. اور جب کوئی زبان حکومت کی سرپرستی میں یا بین الاقوامی سطح پر برتری حاصل کرتی ہے تو پھر انداز بیان بھی وہی ہو جاتا ہے. مثلا ڈاکٹر محمود غازی صاحب نے ایک جگہ لکھا ہے کہ میں ایک تقریب میں موجود تھا، وہاں بڑے تعلیمی یافتہ لوگ، اس میں بہت پائے کے عالم بھی تھے اور انتہائی سادہ، یعنی ان کے لباس و پوشاک سے جیسا علماء کا لباس ہوتا ہے یہ اندازہ نہیں ہے کہ یہ اس پائے کے عالم ہے، وہ بھی موجود تھے. ایک صاحب نے بات کی اور اور ان سے ایک سوال کیا کہ حضرت ہمارا ایک سوال ہے، اور سوال کیا ہے؟ سوال کے الفاظ آتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایک اسلامی اسٹیٹ کے اسٹیبلشمنٹ میں منیمم ریکوائرمنٹ کیا ہو سکتی ہے؟ اس میں اردو ہے سوائے ہوتی ہے کہ اور کچھ. تو آج کا یہ وہ خاموش رہے، انہوں نے کوئی جواب، حالانکہ جواب جانتے تھے. تو ڈاکٹر محمود صاحب یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ خیال پیدا ہوگا کہ اگر ان کو جواب نہیں دیا گیا تو یہ ان کی نظر میں مدارس اور علماء کی وقت جو ہے وہ کم ہو جائے، کیونکہ یہ تو مدارس میں. تو انہوں نے کہا کہ میں آگے بڑھا اور آگے بڑھنے کے بعد میں نے ان سے کہا کہ غالباً آپ کی مراد جو ہے وہ دارالامن اور دارالحرب سے ہے کہ جی میری یہی بات. تو جواب چاہتے ہیں، اس کے بعد انہوں نے جواب دیا. تو کہنے کا منشا یہ کہ اسلوب کا جاننا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو میں نے اس پروگرام کے اندر یہ محسوس کیا اور میں بہت لائق مبارکباد سب سے پہلے اس کا استحقاق ہمارے اساتذہ کرام کو بھی، جن کی محنتوں سے یہ اوصاف آپ کو منتقل ہوئے اور ہو رہے ہیں، اور پھر آپ کی محنت لائق ستائش. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام میں نے جو محسوس کیا کہ اسلوب سے بھی واقفیت اور الحمدللہ زبان پر بھی مطلب یہ خوشحالی بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل کے اندر بہت برکت عطا فرمائے. جی تو یہی چاہتا تھا کہ میں آخر تک اس پروگرام میں شامل ہوتا، لیکن ابھی میری کچھ مصروفیات ہیں، کچھ مہمان ہیں، تو میں صرف شرکت کے لیے آیا ہوں. پروگرام ابھی باقی ہے.
میرے اٹھ جانے سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ پروگرام ختم ہو گیا. آپ حضرات اسی طرح سے اسی دلچسپی سے بیٹھے کیونکہ آپ لوگوں کی موجودگی یہ جہاں آپ کے ساتھیوں کے لیے حوصلہ افزائی کا باعث بنتا ہے وہاں آپ کے لیے بھی محمیز ثابت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ بہت برکتیں عطا فرمائے اور ہمارے اساتذہ کرام کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں اور آپ کی استعداد میں